السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علی زمل ولاگز۔ یوں تو مالک کائنات نے انسان کو اس کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر ان میں چند ایک تو ایسی ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ مورنگا بھی ایک ایسی ہی چند نعمتوں میں سے ایک ہے، جس کا درخت قدرتی خوبیوں سے مالا مال ہے، جس سے مادر وطن کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ مورنگا کا پودا انسانیت کے لیے ایسے ہی مفید ہے جیسے ملیشیا کے لیے پام۔ مورنگا بہت تیزی سے اگنے والا درخت ہے۔ اس کا قدرتی مسکن بالخصوص شمالی انڈیا اور جنوبی پاکستان ہے۔ اب یہ استوائی اور نیم استوائی براعظموں ایشیا، امریکہ اور لاطینی امریکہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ پودا پاکستان میں سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں صدیوں سے اپنی پہچان رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ نیم پہاڑی علاقوں، ندی نالوں کی پرانی گزرگاہوں اور کنکریلی زمینوں سے بھی اس کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس کا نباتاتی نام مورنگا اولیفیرا ہے، جسے مقامی زبان میں سہانجنا کہا جاتا ہے۔ مورنگا بے پناہ غذائی، طبی اور صنعتی اہمیت کا حامل پودا ہے۔ اس کی خاص پہچان اسی سے حاصل ہونے والے سفید رنگ کے بیج ہیں۔ اس پودے کی وہ خاص قسم انسان اور جانوروں کے لیے بہت زیادہ غذائی اہمیت کی حامل ہے۔ سہانجنا کا درخت طب اور سنیاست میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا کے سادھو کئی سالوں سے اس درخت سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ لوگ لمبے سفر میں اپنے ساتھ بیماریوں سے حفاظت اور اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ اس درخت کے پتے پیس کر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ اس درخت کے خشک پتے ان کی خوراک ہوتے ہیں۔ اتوا اور سادھو جو کئی ماہ تک جنگلوں میں نایاب جڑی بوٹیوں کے حصول کے لیے گھومتے پھرتے ہیں، وہ ہر صبح پانی کے ساتھ اس درخت کے خشک پتے کھا لیتے ہیں اور پھر دن بھر انہیں کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی قسم کی جسمانی کمزوری ہوتی ہے۔ یہ پتے سادھوؤں کی خوراک ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے چلنا پھرنا اور کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں کمزوری اور دور کرنے کے لیے اس درخت کے پتوں کا استعمال کروایا جائے تو بہت جلد جسم کو طاقت ملتی ہے اور انسان چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے اس کے پتوں کو پیس کر استعمال کیا جائے تو شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ اس درخت کے خشک پتوں کا قہوہ ڈپریشن اور بے سکونی کی حالت میں سکون بخشتا ہے۔ اس پودے کے بیج آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ اس پودے کو بطور دوا گھروں میں لگایا جاتا ہے۔ سہانجنا، جسے مورنگا بھی کہا جاتا ہے، ہمارے گھر میں لگائے ہوئے درختوں میں سب سے قیمتی ترین درخت سہانجنا کا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ جڑ سے لے کے چوٹی تک قدرتی افادیت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ اگر اس کی جڑوں کو لیا جائے تو اس کی جڑوں سے سفوف بنایا جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جڑوں سے اچار بنایا جاتا ہے۔ اس کی پھلیاں جب کچی ہوتی ہیں ان سے اچار بنایا جاتا ہے اور بہت سی ادویات میں اسے شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے پتے افادیت اور طاقت سے بھرپور ہیں۔ اس کے پھول افادیت اور طاقت سے بھرپور ہیں۔ یہ دیکھنے میں بھی بہت خوشنما لگتے ہیں۔ اس پہ سفید کلر کے پھول لگتے ہیں، جن پھولوں کی تھوڑی سی تیکھی اور ترش خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے پتوں کی بھی تھوڑی سی تیکھی مہک ہوتی ہے۔ اس کے پھولوں کو توڑ کے ان کا سالن بنایا جاتا ہے اور اسے ادویات میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ سہانجنا سے 300 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ موٹاپے کا علاج، ہڈیوں کی کمزوری، ہائی بلڈ پریشر، شوگر کا علاج، معدے کی خرابی، جگر کے امراض، کولیسٹرول، جوڑوں کا درد، خواتین میں ہارمونل بگاڑ اور پوشیدہ کمزوری کا مکمل علاج ممکن ہے۔ اس کے علاوہ سہانجنا کے بہت سے فوائد ہیں۔ جسم کی قدرتی مدافعت بڑھاتا ہے، دماغ اور آنکھوں کو غذا مہیا کرتا ہے، چہرے پر جھریوں اور باریک لکیروں کو بننے
سے روکتا ہے، جگر اور گردوں کے کام کو فروغ دیتا ہے، جلد کو خوبصورت بناتا ہے، طاقت کو بڑھاتا ہے، ہاضمہ بڑھاتا ہے، صحت مند خون کے نظام کو فروغ دیتا ہے، سوزش کو روکتا ہے، صحت مندی کا احساس دلاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سوہاجنا میں تمام بیماریوں کا علاج پایا جاتا ہے اور اس درخت کو لگانے میں آپ لوگوں کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سستا ترین درخت ہے لیکن اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اپنے گھر میں سوہاجنا کا درخت لگائیے، صحت مند زندگی پائیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔